کیا خدا ہے؟ یہ تھا عنوان 20 دسمبر کو انڈیا کے دارالحکومت دلی میں ہونے والے ایک مناظرے کا، اور مد مقابل تھے جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی۔ 2 گھنٹے طویل اس مناظرے کے بعد جاوید اختر اپنے بعض دلائل اور مثالوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آئے۔ اول تو مناظرے کی نوبت ہی کیوں آئی، اور پھر جاوید اختر نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ان کے خیالات سے موافقت رکھنے والے بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ BBC-Urdu.com کی رپورٹ کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ انڈین صحافی اور للن ٹاپ ویب سائٹ کے ایڈیٹر سوربھ دویدی کی میزبانی میں کیا خدا ہے کے عنوان سے اس مناظرے کا انعقاد دلی میں کیا گیا تھا۔ سوربھ نے ابتدائی میں کہہ دیا تھا کہ مناظرے کا مقصد کسی مذہب یا عقیدے کو برتر یا کمتر ثابت کرنا نہیں ہے، اور اگر حاضرین میں سے کوئی ایسی امید لے کر آیا ہے تو اسے بڑی مایوسی ہوگی۔ انسانوں کے درمیان خدا کے وجود اور عدم وجود کی بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود انسان کا شعور۔ ایک گروہ سمجھتا ہے کہ کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ خدا کا تصور محض انسان کی اختراع ہے جو اس نے کسی مشکل میں اپنی ڈھارس بندھانے کے لیے گھڑ رکھی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کون سا گروہ صحیح اور کون سا غلط ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے انسانوں کے درمیان چلی آ رہی یہ بحث دلی کے مناظرے میں کیسے بدل گئی۔ اس کی بنیاد پڑی گزشتہ ستمبر میں، جب انڈین ریاست مغربی بنگال کی اردو اکیڈمی نے جاوید اختر کو ایک سیمینار میں شرکت کی دعوت دی، مگر بعض سخت گیر مسلم تنظیموں کے احتجاج اور مبینہ دھمکیوں کے نتیجے میں منتظمین کو یہ 4 روزہ ادبی پروگرام منسوخ کرنا پڑا۔ دراصل جاوید اختر بالی ووڈ کے مشہور گیت نگار اور مصنف ہونے کے ساتھ انڈیا کے سرکردہ دانشور بھی ہیں، اور وہ مختلف پلیٹ فارمز پر کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خدا اور کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ جاوید اختر کی مخالفت کرنے والی مسلم تنظیموں میں مفتی شمائل ندوی کی تنظیم وحیین فاؤنڈیشن بھی شامل تھی۔ مفتی شمائل ندوی کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم نے جاوید اختر کی مخالفت ان کے متنازع مذہبی خیالات اور مذہب کے بارے میں اہانت آمیز بیانات کی وجہ سے کی، کیونکہ ان کے خیالات سے مسلمانوں کے عقائد کی توہین ہوتی ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اردو اکیڈمی کا ادبی پروگرام منسوخ کرنے کے لیے ان کی تنظیم وحیین فاؤنڈیشن نے اکیڈمی پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ مفتی شمائل ندوی کے مطابق ان کی تنظیم نے جاوید اختر کی کولکتہ آمد کا خیر مقدم کیا تھا اور انہیں مذاکرے کی دعوت دی تھی۔ جاوید اختر پر سوشل میڈیا پر تنقید کا باعث یہ بات ہوئی کہ سنیچر کے روز ہونے والے مناظرے کے دوران ایک موقع پر انہوں نے اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے اسرائیل اور حماس کی حالیہ جنگ کے دوران غزہ میں ہزاروں بچوں کی اموات کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر خدا کا وجود ہے تو وہ اس ظلم کو روکتا کیوں نہیں۔ مباحثے کے آغاز میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بحث کی خاطر اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا واقعی ہے، تو جب وہ دنیا کی حالت دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خدا کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے بظاہر خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم قادر مطلق ہو، ہر جگہ موجود ہو، تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے، تم تو ہر جگہ ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی ہیں، تم دیکھ رہے تھے اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں، اگر تم ہو بھی۔ پھر انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ یہ دنیا ظلم، ناانصافی، جبر اور تشدد سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ یہ نہیں کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور بتائے گا ایک دن، اگر وہ دیکھ رہا ہے اور مداخلت نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے ہیں۔ جاوید اختر نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، لڑکی کی شادی کروا سکتا ہے، بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے، تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے، ان کو روک دے۔ سوشل میڈیا پر لوگ جاوید اختر کی اس بات کی کلپ شیئر کرتے ہوئے ان پر تنقید کر رہے ہیں۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سمجھوتا کرنے والے لبرل ہندوتوا حکومت کے سامنے انڈیا میں اپنے وجود کا جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں لوگ انہیں گھر کرائے پر دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایکس پر ایک صارف لکھتی ہیں کہ جاوید اختر ویسے تو بہت پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ آپ نے الحاد پر 10ویں جماعت کے بچے کا لکھا ہوا پیپر پڑھا ہے اور اسے اپنی پوری شخصیت بنا لیا ہے۔ پاکستانی صحافی سہیل رشید لکھتے ہیں کہ اگر ٹکر مذہبی کو دینی ہے تو کم از کم تیاری برابر ہو کہ کاٹ تو جاوید صاحب والی ہو۔ خدا ہے تو چڑیا پیاسی کیوں مری، کتا بارش میں کیوں بھیگا، کسی شخص نے خودکشی کیوں کی جیسے سوالات ہر حساس دل کا مسئلہ تو ہیں، مگر خدا کے وجود کے انکار کی دلیل کے طور پر اسے کالج میں کوئی فرسٹ ایئر کا ملحد ہی قبول کرے گا۔ پختہ یا سنجیدہ ذہن نہیں۔ جہاں سوشل میڈیا پر کئی لوگ جاوید اختر پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، وہیں کچھ ان کے حق میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیتل یادیو نامی ایک صارف لکھتی ہیں کہ اگر دنیا میں جاوید اختر صاحب جیسے ہزاروں لوگ اور ہوتے تو تمام مذاہب کی تمام برائیاں مٹ جاتی۔ مباحثے کے دوران ایک موقع پر مفتی شمائل ندوی نے جاوید اختر کی اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہ اکثریت غلط اور صحیح کا فیصلہ کرے گی، سوال کیا کہ کیا وہ نازی جرمنی میں اکثریت کے نسل کشی کے حق میں فیصلے کو صحیح مانیں گے؟ اس کے جواب میں جاوید اختر کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے تھے۔ اس پر مفتی شمائل ندوی نے کہا تو اس کا مطلب ہوا کہ دنیا کی اکثریت فیصلہ کرے گی، نہ کہ کسی معاشرے کی۔ دنیا کی اکثریت خدا کے وجود پر یقین رکھتی ہے، آپ کیوں نہیں؟ اسی طرح ایک اور موقع پر جاوید اختر کا کہنا تھا کہ اگر خدا کا وجود واقعی میں ہے تو مذہبی کتابوں میں ڈائناسورس کا ذکر کیوں نہیں؟ مفتی شمائل ندوی کا اس پر کہنا تھا کہ ایسے تو میتھ یعنی الجبرا کی کتابوں میں بھی ڈائناسور کا ذکر نہیں، تو کیا وہ بھی فالتو ہیں؟ دوسری جانب کئی صارفین مفتی شمائل کے دلائل پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایکس پر ایک صارف نے لکھا کہ جاوید اختر کی ساری بحث آرگیومنٹ آف ایول یا خدا کے ہوتے ہوئے دنیا میں بدی کی موجودگی کی دلیل پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ مفتی شمائل ندوی نے وہی روایتی اور نہایت مضحکہ خیز جواب دیے کہ خدا برائی کو جنم دے کر اور ہمیں فری ول یعنی انتخاب کی کھلی چھٹی دے کر ہمارا امتحان لے رہا ہے، کیونکہ برائی کے بغیر اچھائی کا تصور ناممکن ہو جاتا۔ مگر اس صارف کے خیال میں جاوید اختر اس بے تکی وضاحت کو صحیح سے چیلنج نہیں کر پائے کہ خدا جو ابدی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کیا پڑی ہے ہمارے امتحان لینے کی، اور ایک بچہ امتحان کیوں دے رہا ہے؟ راجیو دھندیال نامی صارف لکھتے ہیں کہ جاوید اختر کے سوالوں کے جواب میں مفتی صاحب کے پاس صرف عقائد تھے، لیکن کوئی واضح جواب یا حقائق نہیں، جبکہ وہ یعنی جاوید اختر منطق، استدلال اور بے خوف سوچ کی واضح آواز کے طور پر کھڑے رہے۔ مباحثے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتی شمائل ندوی نے کہا کہ ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کر علمی انداز میں بحث کر لینا میں سمجھتا ہوں ایک سنگ میل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے جاوید اختر اور ان کی ٹیم کو سراہنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ مختلف خیالات کے ماننے والوں کو لڑائی جھگڑے کے بجائے ساتھ بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ ویسے مکالمے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر کوئی لوگوں کے سامنے اپنی دلیل پیش کرے اور پھر لوگوں پر چھوڑ دیں کہ وہ کس دلیل کو زیادہ وزن دیتے ہیں۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔